دو چیزیں، ایک ہے اللہ کا عذاب اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو وہ عذاب دینے پر قادر ہے اور وہ اس کا عذاب بھی برحق ہے، اور اسی طرح اس کی رحمت، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برحق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص بھی کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو ماننا ہے اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں جو حدیث پاک میں آئے ہیں، اور ان کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ 99 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان 99 ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، ایک نام الرحیم ہے۔ اب جو الرحمن ہے تو معنی اس کا ہے مہربان، الرحیم ہے تو اس کا معنی ہے رحمت فرمانے والا۔ ایک ناموں میں سے اس کا نام ہے السلام، سلامتی عطا فرمانے والا، سلامتی والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے 3 مثالیں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ وہ قہار ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی شامل ہے کہ وہ منتقم ہے، انتقام لینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی ایمان ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صداقت اور حقانیت پر بھی عذاب ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے، بچنے کی دعا کرتے رہنا ہے، اعمال کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اور اس کی جو رحمت ہے اس کی امید رکھنی ہے، اور اس سے اس کا سوال کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ہو جائے بندہ اور ایک طرف ہو کر وہ عذاب کا جو ہے وہ کی طرف ہی چلا جائے کہ نہیں بس اس کا عذاب بڑا سخت ہے تو میں تو پکڑا جاؤں گا، مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، یا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کی رحمت جب وسیع ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سب معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دونوں چیزوں پر ایمان لانا بیک وقت ضروری ہے، اور دونوں کو عملی طور پر اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، ساتھ عذاب کا ذکر بھی ہے۔ یعنی پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف رحمت کا ذکر آئے، عذاب کا ذکر نہ ہو۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف ذکر ہے اور عذاب کا ذکر ہے اور رحمت کا ذکر نہ ہو۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنت کا ذکر آیا ہو تو ساتھ جہنم کا ذکر نہ ہو، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جہنم کا ذکر آیا ہو اور ساتھ جنت کا ذکر نہ ہو۔ جہاں اچھے اعمال کا ذکر آیا ہے ساتھ برے اعمال کا ذکر بھی آیا ہے، اور جہاں برے اعمال کا ذکر آیا ہے وہاں اچھے اعمال کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو ہر 2 چیزیں برابری کے ساتھ وہ بیان کر دی گئی۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک سمت جو ہے نا وہ دیکھتا رہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بھول بیٹھے۔ ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے،
لیکن کے ساتھ ساتھ عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ عذاب کا تو ذکر کیا، اب عذاب کا تو ذکر کیا ہر وقت خوف میں، ڈر میں، اور جو ہے وہ ایک قسم کی ایسی کیفیت میں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، دوسری طرف اللہ کی رحمت، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کو چھوڑ دوسرا دیں۔ طبقہ ہوا ہے وہ کہتا ہے دوسرا طبقہ ہوا ہے وہ کہتا ہے بس اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہ عذاب کی بات اگر کبھی کوئی کی جائے تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہو یہ کون سی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اللہ کے کہ عذاب آپ جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رحمت ہے تو عذاب بھی ہے، رحمت کی امید رکھنا، بس رحمت کی امید رکھنا، بس میں بخشا جاؤں گا اعمال جیسے مرضی ہوں۔ کی اصلاح کا اعمال کی اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ خوف خدا ہے۔ خوف خدا جب تک بندے میں پیدا نہیں ہوگا تب تک بندے کے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی۔ خوف خدا پیدا ہوگا، بندے کے اندر پیدا ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے، خوف خدا نہیں پیدا ہوگا اعمال درست نہیں ہوں۔ خوف خدا ہے اگر بندے کو خوف خدا ہے تو وہ نماز تو نہیں چھوڑے گا، خوف خدا ہے تو اس نے روزہ نہیں چھوڑنا، خوف خدا ہے تو اس نے کسی کا حق نہیں مارنا، خوف خدا ہے تو اس نے حرام نہیں کھانا، خوف خدا ہے تو اس نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع ہو۔ خوف خدا کا معنی یہ پہلے خوف خدا کا معنی یہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ خوف خدا کا معنی یہ کہ قیامت کے دن میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال جو ہے وہ ان کا جواب دینا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بات ہے نا، اس پر ڈرتے رہنا کہ میں کس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر میں نے نافرمانی کی تو پھر آخرت کا عذاب کتاب و سنت نے بیان کر دیا ہے۔ تو صرف بس اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے، دونوں چیزیں یہ نہیں ہے، دونوں چیزیں برابر۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں آئے ہیں تو انہوں نے دو کام کیے، آئے ہیں تو انہوں نے دو کام کیے، ایک ہے انذار اور ایک ہے تبشیر۔ انذار کا معنی ہے ڈرانا، انذار کا معنی ہے ڈرانا، اور دوسرا ہے تبشیر بشارت دینا، خوشخبری سنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا نا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ کے نبی وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس خوشخبریاں ہی سنانے کے لیے بھیجا، تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، ہمارے ہاں کوئی محفل ہو جائے، کوئی مجلس ہو جائے تو بس خوشخبریاں، فلاں بھی جنتی ہے، بس فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو جنت مل سکتی ہے، لیکن اس کا دین ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ جتنے جو ہے وہ لوگ جو ہے نائل قسم کے سٹیجوں پر، ممبروں پر جب بیٹھتے ہیں تو وہ یہی رٹ لگاتے ہیں، بس جی تم تو سارے بخشے ہوئے ہو۔ دوسرا طبقہ وہ کہتا تم سارے پکڑے جاؤ گے، کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ نہیں، یہ درمیانی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی۔ جو بندہ گناہ کر لے نا، تو گناہ کرنے کے بعد جو چیز اس کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ اس کے عذاب کا ڈر ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ دور ہے اور اس کے اندر عذاب کی جو ہے وہ خوف نہیں ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں آئے گا۔ توبہ وہی کرے گا جو ڈرے گا، جس کے اندر خوف ہوگا۔ لیکن توبہ کرے اور کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوگی، ساتھ ہی رحمت کی امید دلائی گئی کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع کر لو تو پھر اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بس تمہارا کام ہے اس کی طرف رجوع کرنا، وہ کرم نوازی فرمائے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، بد عملی کی جو جڑ ہے وہ خوف خدا جو ہے اس کا ختم ہو جانا۔ اگر خوف خدا بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، انسان ایک مسلمان کی زندگی گزارتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا عمل، اس کا طریقہ کار، طرز زندگی وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جب خوف خدا نہیں ہے تو پھر سب کچھ ختم۔ تو ہمارا
المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف کو دیکھا اور دوسری طرف سے یہ کچھ دونوں نہیں۔ چیزیں برابر یہ ہیں، دونوں چیزیں برابر ہیں، برابر لے کر چلیں گے تب جا کر